السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج بتاریخ 18 جولائی سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ جو شروع کیا ہے ایمان کے ارکان کی شرح، اس کی وضاحت کے تعلق سے، تو آج بھی انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ اور آج یہ 5ویں قسط ہے، اور آج جس چیز کا بیان ہوگا وہ ہے کتابوں پر ایمان لانا، ایمان بالکتب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد بھائی۔ کتابوں پر ایمان لانا یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، یہ مراد ہے۔ اور یہ ایمان کے ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر جن کتابوں کو نازل کیا، وہ کتابیں جو ہے مخلوق کے لیے باعث رحمت اور ہدایت ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بقرہ میں ایک دوسری جگہ فرمایا، آیت نمبر 185 میں، 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمانی کتابیں جو ہیں میرے دوستو، جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائیں، اپنے رسولوں کے ذریعے رسولوں پر ان کتابوں کو نازل کیا، یہ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضامن ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں گزر بسر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ہے نا، آپ سمجھیے کہ ایک نظام زندگی، جیون ویوستھا اور دستور حیات ہیں۔ اسی طرح سے اختلاف کی صورت میں لوگوں کے درمیان کیا ہے، یہ فیصلہ کرنے والی ہیں یہ کتابیں، کوئی مسئلہ ہو، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حدید میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا، یعنی واضح نشانیاں، واضح دلائل دے کر نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔
کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آفتاب صاحب۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں اور وہ اس کا حقیقی کلام ہے، اللہ کا وہ کلام ہے حقیقی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے فنا ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو وہ غیر مخلوق ہے وہ۔ اور ان کتابوں میں کیا ہے، ایک نور، ایک روشنی ہے انسانوں کے لیے، ہے نا، اور یہ باعث ہدایت ہیں کتابیں، اور ان میں جو کچھ ہے اس کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور ان کتابوں کی تعداد کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ جو شخص اللہ کی ان نازل کردہ کتابوں کو، اللہ نے جو کتابیں نازل کی، اگر ان کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا، ساری کتابوں کا یا کچھ کتابوں کا اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہیں، یعنی قرآن سے پہلے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ اس کا مفہوم تھا، یعنی کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یا اس کی حقیقت جو ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دوسری بات اس سلسلے میں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتابیں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، کارن کیا ہے نا، کیوں یہ کتابیں نازل کی گئیں؟ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کتابیں نازل کیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اللہ نے نازل فرمائی۔ ان میں سے کچھ میں یہاں مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی کتابیں اس لیے نازل فرمائیں تاکہ اس کے بندے اپنے تمام مسائل میں ان کتابوں کو اپنا مرجع بنائیں اور ہر مسئلے میں اس کی طرف رجوع کریں، یعنی اسی کی طرف لوٹیں، انہی کتابوں میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ یہ حکمت، پہلی حکمت نا، جو مسائل ہوں ان کے، وہ کیا ہے، ان کتابوں میں اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یعنی جسے ہم آپ حدیث یا سنت کہتے ہیں، تو اس کی طرف لوٹا دو، یعنی اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرفات میں، میدان عرفات جہاں حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران، جو آپ کا آخری حج تھا وہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی، یہ نصیحت کی کہ وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جو ہے۔ یعنی اپنی امت کو آپ نے تلقین کی کہ اگر یہ امت اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گی تو یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ دوسری حکمت ان کتابوں کے نازل کرنے کی وہ یہ ہے
کہ لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر سکیں۔ اللہ کا فرمان ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے نا 213 نمبر۔ اس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ دراصل لوگ ایک ہی جماعت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبیوں کو خوشخبری دینے والے جو اچھا عمل کریں، ڈرانے والا ہے نا اللہ کے عذاب سے، سمجھ لیں نا، تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں، حق کے ساتھ، انزل معہم الکتاب بالحق، سچی کتابیں یا حق کے ساتھ ان کے اوپر کیا ہے، اللہ نے کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جو بھی اختلافی معاملہ ہو وہ کیا ہے، اس کو اس کتاب کے ذریعے اس میں وہ فیصلہ ڈھونڈے، ہے نا۔ تو یہ حکمت تھی میرے دوستو تمام حکمتوں میں کہ وہ ان کتابوں کے ذریعے سے وہ فیصلہ کر سکیں۔ اس آیت میں یا اس آیت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کا فیصلہ قرآن مجید کے ذریعے کریں۔ آج تو امت بٹی ہوئی ہے نا، اور تمام متنازعہ امور میں، جھگڑیلو جو امور ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جس میں اختلاف ہے، کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب جو فیصلہ کر دے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے کھلے دل سے تسلیم کر لیں۔ بہت سارا اختلاف ہے ہمارا، دینی اختلاف، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی اپنے ہمارا مولانا یہ بولتا ہے، ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے نا۔ ایسے حالت میں، ایسے وقت میں ہمیں کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، سمجھ رہے ہیں نا۔ خاص طور سے قرآن مجید کو اگر ایک مسلمان صحیح سے سمجھ کے پڑھ لے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب آج ایک جماعت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، نور سے پیدا ہوئے، بشر نہیں تھے، ان ساری چیزوں کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ چھوڑ دو مولویوں کی باتوں کو، اپنے مولویوں کی، پیروں پگاڑوں کی بات چھوڑو، قرآن کی طرف لوٹو، سارا تمہارا جواب مل جائے گا، سب کچھ، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، بشر نہیں، وہ انسان نہیں ہماری طرح، نور سے پیدا کیے گئے، بہت سارا خرافات، ساری چیزوں کا جواب میرے دوستو قرآن میں مل جائے گا جو ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھیں گے بھی تو اس کو اپنے حساب سے، اگر پانی ہے تو اس کا ترجمہ وہ شربت سے اور شہد سے کریں گے، پانی نہیں کہیں گے، اپنے مفاد کے لیے بدل دیں گے معنی کو، اس کے مفہوم کو، جو تفسیر، جو چیز صحابہ کرام سے چلی آ رہی، صحابہ نے جو سنا سیکھا، انہوں نے بیان کیا، ہمارے اسلاف ائمہ اور محدثین نے اس کو نظر انداز کر کے اپنی تفسیر کریں گے تاکہ ہماری بات ثابت ہو جائے، سمجھ گئے نا، ساری چیزوں کا جواب۔ تو یہ جو بھی ہمارا اختلاف ہے، ہمارے اختلافی مسائل ہیں، ہمیں کیا ہے، ان کی طرف، کتاب اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنا فیصلہ ڈھونڈیں ہیں، اور انہی میں کیا ہے، اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ سارے مسئلے کا حل موجود ہے میرے دوستو، ایک قرآن، یہ ایک دستور حیات ہے، ایک سمویدھان ہے ہمارا، ایک ہمارا جیون ویوستھا ہے، وہ ہے نا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح میرے دوستو تیسری حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، ہے نا، اس پر بھی اختلاف ہے۔ اب اگر آپ کہہ دیں کسی سے رسول کی وفات ہوئی تو اس پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کی بھی وفات ہوگی، موت آپ کو بھی پہنچے گی، جیسے آپ سے پہلے آئے یہ لوگ جو ہیں سب کو موت ہو رہی ہے نا۔ کئی آیتیں ہیں اس سلسلے میں، لیکن نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کا کچھ اور معنی بتائیں گے، پردہ کر گئے، سمجھ گئے نا۔ تو عجیب مسئلہ ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ہے نا، اللہ کا دین ان کتابوں کے ذریعے محفوظ رہے، ہے نا، یہ بھی ایک حکمت ہے کہ ان کتابوں کے ذریعے سے محفوظ رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین،
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان کے بعد تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے، یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اور دوسری میری سنت۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے۔ تو ان کتابوں سے جو ہے کیا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے محفوظ رہے۔ تو میرے دوستو، یہ بڑی اہم حدیث ہے نا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انہی دونوں چیزوں کو پکڑنا ہے مضبوطی سے، اور اگر آپ ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی فرقہ، کوئی مذہب، باطل جو فرقے ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جو بھی ہے، چاہے وہ قادیانیت ہو یا بدعتی فرقے ہوں، سمجھ گئے نا؟ جتنے بھی جو منحرف اور غلط فرقے ہیں اسلام کے نام پر، وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، یا اور دوسرے ادیان اور مذاہب کے لوگ بھی، سمجھ گئے؟ جب آپ ان پر عمل کریں گے مضبوطی سے، آپ اس کو پکڑ لیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو، واللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں گمراہ کر پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ۔ اور یہ حدیث جو میں نے بھی سنائی آپ کو، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت کے طور پر یہ قائم رہیں، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میری پاس تو کوئی نصیحت کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ ایسا کوئی کہہ نہ سکے کتابیں حجت ہوں گی، کیونکہ یہ کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کتابیں اللہ نے نبیوں پر نازل کیا، اور نبی ہی تھے جو اللہ کی دعوت کو عام کر رہے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میرے پاس کوئی سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا، چونکہ کتاب اللہ، خاص طور سے قرآن مجید، یہ کتاب موجود ہے اور اللہ کے فضل سے محفوظ اور مامون ہے، اس لیے واجب الاتباع ہے نا؟ اس کا اتباع کرنا ضروری اور واجب ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی برکت والی ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ کتاب جو ہے حجت کے طور پر، تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، تو ان کتابوں کے نازل کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو یہ چند حکمتیں تھیں میرے دوستوں جو میں نے ذکر کی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت کیا ہے، یعنی کس طرح سے ہم ان کتابوں پر ایمان لائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان، جیسے کل میں نے بتایا تھا، ہے نا، فرشتوں کے تعلق سے، ایک اجمالی ایمان، ایک تفصیلی ایمان، ایک شارٹ کٹ میں مختصراً، ایک ڈیٹیل ہے تفصیل۔ اجمالی ایمان سے مراد کیا ہے؟ اجمالی ایمان سے مراد یہ ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر کتابوں کو نازل فرمایا ہے، ایک مختصر طور پر، سمجھ گئے نا؟ کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابوں کو نازل فرمایا، یہ اجمالی ایمان ہو گیا مختصر۔ تفصیلی ایمان، ڈیٹیل میں تھوڑا سا، وہ یہ ہے، اس سے مراد مقصود یہ ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے، یعنی جن کا ذکر جو ہے اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان کتابوں کا نام لے کر کے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟
قرآن کریم ہے نا، قرآن کا نام خود اس میں تورات، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں ہیں، اللہ کی اور بھی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا، جن کے ناموں اور تعداد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی کتاب دی ہے نا، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا نام کیا، اللہ کو معلوم ہے۔ جو نام قرآن میں ذکر ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ، یا جو ہمیں نہیں معلوم ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی اور ان کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور ایک بات اور ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے کہ ان تمام کتابوں کی دعوت، نمنترن کیا تھا یا اپدیش سمجھ لیے، ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اور اس کی رضا کے لیے، یا یوں کہیں کہ محض اس کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کو انجام دیں، نیک اعمال کریں، اور شرک و معاصی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب اور پرہیز کریں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ساری کتابوں کی دعوت یہی تھی، ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی توحید کو سمجھانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا جو ہے، اور شرک اور تمام گناہوں سے جو ہے دور رکھنا۔ تو یہ ان کتابوں پر اجمالی اور تفصیلی ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ تو تفصیلی ایمان جیسا میں نے بتایا کہ ڈیٹیل میں ہمیں اس طرح سے ایمان لانا ہے۔ اب یہ آسمانی کتابیں کون کون ہیں، یا تھوڑی سی کچھ اس کے بارے میں تفصیل۔ یہ آسمانی کتابیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہے نا، وہ اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر کر دوں ان کے نام جو ہے اور اس کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے۔ پہلی کتاب جو ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا وہ پاک کلام ہے نا، یا کلام پاک ہے، جسے اس نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں میں جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی اپنے نبیوں اور رسولوں پر، ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، جس کی ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے ہے نا حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی اس کتاب میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی ان کو بدل نہیں سکتا ہے نا، ان کی آیتوں میں کوئی خرد برد نہیں کر سکتا کہ کچھ مٹا دیں، کچھ بدل دیں، کچھ اضافہ کر دیں، نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے اٹھایا، خود اپنے ذمے اس کی حفاظت کو لیا، اور اس قرآن کو تمام کتابوں کے لیے ناسخ قرار دیا ہے، یعنی ختم کرنے والی، یعنی ان کے احکامات نہیں چلیں گے، اب اسی قرآن ہی پر عمل ہوگا، قرآن ہی کو ماننا پڑے گا۔ اپنے سے پہلی کتابوں کو اس نے کیا ہے، اس کو ناسخ کر دیا، یعنی ان کو ایک قسم سے ان کے احکامات وغیرہ کو سمجھ رہے ہیں نا، یعنی جو کتابیں تھیں وہ اپنے وقت میں تھیں، لیکن جب قرآن آیا تو اب قرآن ہی پہ عمل ہوگا اور ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہے نا۔ اللہ نے واضح لفظ میں فرمایا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور جس کا محافظ اللہ ہو تو آپ جانتے ہیں ہے نا، جس کا محافظ اللہ ہو تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا میرے دوستو، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، چاہے وہ اسلام کی بات ہو، ہمارے اس دین اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے،
یہ زبان سے دعویٰ کر لینا ارے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، قرآن کو جلا دینے سے، مسجدوں میں آگ لگا دینے سے، سمجھ رہے ہیں، یا کہیں مسلمانوں کو قتل کر دینے سے تم دین کو نہیں ختم کر پاؤ گے، تم اسلام کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ کھندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کو تم دریا برد کر دو، تم جلا دو پورے قرآن کے نسخوں کو اگر تمہاری اتنی دشمنی ہے، لیکن ختم نہیں کر پاؤ گے۔ کتنے لاکھوں اللہ کے بندے ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے، سمجھ گئے؟ تم ان کے سینوں سے نہیں نکال سکتے ہو، نہیں کر سکتے۔ تم اپنی تسلی کے لیے، میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، ہے نا، کہ کس طرح سے قرآن کی بے حرمتی، اس پہ بیٹھنا، اس پہ نعوذ باللہ پیشاب تک کر دینا، اس کو جلانا، یعنی تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، اس طرح کی ویڈیو اور تصویریں جو ہے یہ سوشل میڈیا میں جو وائرل کی جا رہی ہیں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ بالکل تکلیف ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا انجام پائیں گے اسی دنیا میں ایسے لوگ۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کو، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے، نہ تحریف ہوگا، ہاں، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دوستو سورہ مائدہ میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ قرآن مجید میرے دوستو تمام کتابوں سے، ہے نا، کچھ معاملات میں کچھ امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ قرآن مجید جو پچھلی کتابیں نبیوں پر جو آئیں قرآن مجید سے پہلے جن کتابوں کو اللہ نے نازل کیا، کچھ اس کی وشیشتائیں ہیں، کچھ اس کی خصوصیات ہیں، امتیازی خصوصیت جو اور کسی کو حاصل نہیں۔ میں 2-3 ذکر کر دینا چاہتا ہوں اس قرآن مجید کی خصوصیت، اس کی امتیازی حیثیت کے تعلق سے، ہے نا۔ نمبر 1 آپ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اپنے لفظ اور معنی میں، کونی اور علمی حقائق میں، سمجھ رہے ہیں نا، جو چیزیں اس قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اس میں معجزانہ حیثیت کا حامل ہے۔ یعنی معجزہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کو کوئی آدمی کرنے سے عاجز ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسی چیزیں نہیں بنا سکتا۔ وہ نبیوں کو معجزے کے طور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے کے طور پہ کچھ چیزیں دکھائی گئیں کافروں کے لیے تاکہ وہ یقین کر لیں، موسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر نبیوں کو، ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عاجز کر دینے والی چیز ہو، یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں کر پائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، قل، سورہ اسراء میں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس، انسان اور جنات سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، نہیں بنا پائیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں، آپس میں مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے وہ قرآن کی طرح سے کوئی چیز بنا کے لا کے دکھا دیں، وہ ہرگز نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے چیلنج کیا، سب جمع ہو جائیں، انسان اور جنات، اور اس قرآن کے مثل لائیں، بنا کر کوئی چیز لے آئیں، اس کی طرح سے نہیں لا پائیں گے۔ یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے میرے دوستو کہ دنیا کی کوئی طاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو ہے اور قیامت تک کوئی ایسی کوئی ایک آیت نہیں بنا پائے گا۔ عربی تو لوگ عرب ہیں، بولتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی، الٹا سیدھا آیتیں گڑھی بنائی، لیکن نہیں، وہ چیز نہیں ہو پائے گی جو قرآن کے اندر ہے۔
تو یہ اس کا کیا ہے کہ قرآن کو اپنے لفظ و معنی اور علمی حقائق میں سب چیزوں میں اس کو ایک معجزانہ حیثیت حاصل ہے، قرآن کی امتیازی حیثیت ہے، اس کی ایک وشیشتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، نمبر 2، اس میں قرآن مجید آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور اس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی کتابوں کے نزول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رسالت اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے، امتیازی حیثیت ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے آخری ہے، اور کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے تیسری چیز آپ دیکھیں اس کے خصوصیت کے تعلق سے، یا جو امتیازی حیثیت کے تعلق سے، کہ اللہ نے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ نے ہر قسم کی تحریف سے، تبدیلی سے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، جبکہ دوسری کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے ان کتابوں میں تحریف واقع ہو چکی، چاہے انجیل، تورات، جو بھی آپ لے لیں، لوگوں نے اس میں خرد برد کیا، اس میں کیا ہے تبدیلی کی، کچھ مٹایا، کچھ بڑھایا، لیکن قرآن اس سے الحمدللہ پاک ہے، اور قیامت تک ایسی حالت میں رہے گا۔ چوتھی چیز جو اس کی خصوصیت کے تعلق سے، کہ قرآن مجید یہ سابقہ کتابوں کی، جو اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، سب کی تصدیق کرنے والا اور ان پر وہ محافظ ہے جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف میں، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن جھوٹی بنی بنائی بات نہیں، بلکہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے اس تعلق سے، کہ یہ تمام کتابوں کا ناسخ ہے جو ہے، یعنی سب کو اس نے کیا ہے منسوخ کیا، اور وہ ان کے احکامات جو ہے وہ ختم ہوئے۔ تو یہ پہلی کتاب جو میں نے ذکر کیا آسمانی کتاب میں قرآن مجید۔ دوسری کتاب جو ہے وہ تورات، تو ہے نا، تورات یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور اسے باعث نور و ہدایت بنایا، اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے اور ان کے علماء فیصلے فرماتے تھے۔ ہاں، ایک چیز یہ ہے کہ اس تورات پر ایمان لانا واجب ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس تحریف شدہ تورات پر جو اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔ تحریف شدہ یعنی جس میں تبدیلیاں کی گئیں، جس میں مٹایا گیا کی چیزوں کو، کچھ بڑھایا گیا ہے نا، تو جس کو لوگوں نے بدل دیا، آپ سمجھ لیں، ہے نا، تو اس بدلے ہوئے تورات پر جو ہے نہیں، جو اہل کتاب کے پاس، بلکہ وہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 44، اس کے میں آیت کا ترجمہ سنا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یعنی ہم نے بلا شبہ تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور ہے۔ اسی تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انبیاء ان لوگوں کے لیے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ تیسری کتاب میرے دوستو انجیل۔ انجیل یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور وہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں۔ تاہم یہ بات جاننا ضروری ہے کہ صرف اس انجیل پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس انجیل پر جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے، جو آج نصارہ اور کرسچنوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اس کو بدل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ
کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور و ہدایت تھی، اور یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اعراف میں آیت نمبر 157، اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کو اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے رہتے ہیں، ہے نا، دور کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ تورات و انجیل میں دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت بھی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی بشارت، ہے نا، یعنی بھوشیہ وانی جس کو آپ کہہ لیں، پیشین گوئی بھی اس میں کی گئی تھی، ہے نا، کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور آپ کے بارے میں اس میں ذکر تھا ان کتابوں میں۔ اور جیسا کہ میں نے اس آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا ابھی سورہ اعراف میں، اور یہ چیز اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے دوستو چوتھی کتاب جو ہے وہ زبور ہے۔ بس انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا میں۔ زبور یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل فرمایا۔ اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس پر جسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور وہ زبور قطعی طور پر نہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو چکی ہے، یعنی جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بدل دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آخری بات اور پانچویں چیز جو ہے کتابوں کے تعلق سے، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ہے نا، یہ وہ صحیفے ہیں کتاب جو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے، اور یہ تمام صحیفے مفقود ہیں، یعنی غائب ہیں، موجود نہیں، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم میں ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک ہی انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی ہے، اور ایک ہی اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، اور ان صحیفوں میں بھی یہ چیز تھی میرے دوستو کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو انسان کرے گا، ہے نا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور وہی اس کے لیے ہوگا جو اس نے کوشش کی، یعنی اس کے عمل کے مطابق اسے پورا پورا اسے بدلہ دیا جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ اعلیٰ میں فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی ترجیح دیتے ہو، اللہ نے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی آخرت پر تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ البتہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی اللہ نے بتائی تھیں، یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو یہ بھی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ صحیفے عطا کیے تھے۔ اسی طرح سے اور نبیوں کو جو کتابیں اور صحیفے دی گئیں، ہمارا ایمان سب کے اوپر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں کتابوں پر ایمان لانے کے تعلق سے، اور جو میں نے اللہ نے جو توفیق دی میں نے اسے بیان کیا۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ساری کتابوں پر، جن کا نام ذکر ہے قرآن اور حدیث میں، یا جن کا نام معلوم نہیں ہے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبیوں اور رسولوں کو کتابیں دی ہیں، اور ان کی تعداد صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، خاص طور سے قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعے نجات بنائے۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ لوگ جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے کل پھر جو ہے ہم اسی تعلق سے ایمان کے چوتھے رکن جو رسولوں پر ایمان لانا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور ہر قسم کے وبا اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔